رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، نور مصطفیٰ آفیشیل چینل پر روزانہ کی طرح رمضان رضا ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی نئے عالم دین کے ساتھ، نئے ثناءخوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوا ہوں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، ہم اس کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات تشریف فرمائے ہیں ان سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے نعت رسول مقبول کے لیے میں مدعو ہوں جناب حافظ محمد قسیم صاحب۔ ہر طرف بدعتیں سرکار سناتا ہوا میں، ہر طرف بدعتیں سرکار سناتا ہوا میں، اپنی بخشش کہوں سامان بناتا ہوا میں، آپ ہیں مسند محمود میں جلوہ آپ ہیں مسند محمود میں جلوہ ابروز، اور غلاموں پہ کھڑا نام لکھاتا ہوا میں، اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں، ہر طرف بدعتیں سرکار سناتا ہوا میں۔ اس کلام کا حاصل شعر ہے۔ آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت، آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت، دور جو پہ کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں،
دور جو تو بکھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا ہر طرف سرکار سناتا ہوا اپنی بخشش کا سامان بناتا آپ نے نعت رسول مقبول مدحائے حبیب کبریا آپ نے سماعت فرمائی۔ اب میں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اگلی نشست کی طرف چلتا ہوں۔ حافظ عبدالشکور قادری، میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہمیں لیلۃ القدر کے جو وظائف ہیں نا، ان کے متعلق جو ہے نا کوئی باتیں ہمیں عنایت فرمائیں، تاکہ جو ہے جو احباب لیلۃ القدر کی رات کو قیام کریں تو اس کے اندر جو آسانی جو وظیفے ہیں نا وہ منتخب کر کے یہاں ہماری ٹرانسمیشن سے منتخب کر کے وہ ہے نا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کی خوبصورت گھڑیوں میں بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، اور اسے اپنے معمول میں اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بے شمار برکات آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ ایک دیہاتی پینڈو بندہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے مجھے فائدہ ہو، مجھے نفع پہنچے۔ تو معصوم آمنہ امام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو یہ پڑھا کر کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کر۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس نے یہ جملہ سنا، کلمات سنے تو واپس جانے لگا۔ 2-3 قدم آگے گیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ جو ہے نا سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، واللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اور یہ جب خیال آیا نا تو واپس آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مجھے عنایت فرمایا وظیفہ سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو اللہ کریم کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہیں؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس پینڈو کا جملہ سنا تو مسکرائے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام الانبیاء علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ تو ایسا کر نا یہی جملہ پڑھ سبحان اللہ، اور جب تو کہے گا نا سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ کریم فرمائے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا، اور جب تو کہے گا کہ الحمدللہ اللہ فرمائے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا، اور جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ اللہ پھر فرمائے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا، اور چوتھی مرتبہ تو کہے گا واللہ اکبر وہ اللہ سب سے بڑا ہے، رب فرمائے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور جو کوئی اللہ کریم کی تعریف کرتا ہے اللہ کو اپنی تعریف بڑی محبوب ہوتی ہے، اور جب تو رب کی تعریف کرے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور ساتھ ہی پھر تو اپنی بھی التجا عرض کر دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ساتھ ہی عرض کر دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم ارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہم ارزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو رب کریم تیری دعا کو قبول فرما کر اللہ کریم فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے کہا اللہم اغفر لی، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے، تو نے کہا اللہم ارحمنی
کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، اے بندے میں نے تجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ تو نے کہا اللہم رزقنی، تو اے بندے میں نے تیرے رزق میں اضافہ فرما دیا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے یہ بھی سن لیں، جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کسی بھی وجہ سے نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے یہ جملے پڑھ لینے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی آپ کو برکات کس طرح حاصل ہوتی ہیں۔ یہ صرف رمضان شریف کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورا سال یہ عمل آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو اس کی بے شمار برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ قبلہ حضرت صاحب نے ہمیں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس پر جو ہے نا عام دنوں میں بھی، اس ماہ میں بھی کر لیں اور عام دنوں میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، تو اگر اس ماہ میں اگر اللہ کو رحمان کہا جائے، رحیم کہا جائے تو اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ رمضان رمضان رمضان